کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا نواسہ جس کی پیدائش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھیں، دعائیں کیں، جن کو اپنی زبان چسوائی اور اپنی گود میں پالا، جسے پشت پر سوار کر کے سجدے طویل کیے، جس کے کان میں اذان کہی، جس کے رونے پر مسجد سے باہر آ گئے، وہی نواسہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جسے دنیا نے شہید کر دیا، پانی کے ایک قطرے کو ترسا دیا، بچوں کے گلے کاٹے، خیمے جلائے اور سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے۔ آج کی ویڈیو میں انہی حضرت امام علیہ السلام پر ہے، جن کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے شروع ہوئی اور کربلا کے میدان میں شہادت پر ختم ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں اور قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ تو آئیے دوستو، آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش، پرورش، سیرت، کردار اور کربلا میں پیش آنے والے اندوناک سانحے پر ایک مکمل اور سچی داستان سنیں، ایک ایسا سبق سیکھیں جو نہ صرف تاریخ بلکہ دلوں میں زندہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور نانا خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پیدائش کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان و اقامت کہی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین تجویز فرمایا۔ چھٹے دن عقیقہ ہوا اور سر کے بال اتار کر چاندنی خیرات کی گئی۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں بھی نورانی چہرے، بردباری، علم، شجاعت اور عبادت سے بھرپور شخصیت کے مالک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حدیث مبارکہ ہے، حسین من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ صرف محبت کا اظہار نہ تھا بلکہ امت کو یہ اشارہ تھا کہ حسین علیہ السلام کی قربانی سے اسلام کو نئی زندگی ملے گی۔ دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حسین نے نوجوانی کے ایام اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت گزارے۔ آپ کے نہروان، صفین اور جمل جیسی جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ حصہ بھی لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ خلیفہ بنے، جنہوں نے صلح کا فیصلہ کیا، اور یوں حضرت امام حسین رضی اللہ نے بھی خاموشی اختیار کی تاکہ امت میں خون ریزی نہ ہو۔ لیکن جب یزید تخت خلافت پر آیا اور اس کے کردار، نفاق اور فجور، ظلم و جبر کو امام حسین رضی اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب خاموشی جرم ہے، اب زبان کھولنا فرض ہے، اب اگر اہل بیت کی تو اسلام مٹ جائے گا۔ اور آپ رضی اللہ نے فرمایا، یزید جیسا شخص میرے جیسا حسین کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کربلا، امام حسین رضی اللہ کا یہ سفر صبر، استقلال اور قربانی کا سفر تھا۔ اہل کوفہ نے بیعت کر کے ہزاروں خطوط بھیجے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، مگر کوفہ والوں نے غداری کی، مسلم عقیل کو شہید کر دیا۔ اور جب حضرت حسین کو رستے میں اس کی خبر ملی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے۔ 2 محرم الحرام 21 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آپ رضی اللہ کے ساتھ صرف 72 جانثار تھے، خاندان، بچے، جوان، بوڑھے، سب 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ خیموں میں پیاس کی شدت، بچوں کی سسکیاں اور اس کے بعد بیویوں کی آہیں اور امام کا صبر، سب کچھ تاریخ میں رقم ہو رہا تھا۔ 10 محرم کو جنگ کا آغاز ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی بن اکبر، امام علیہ السلام کا جوان بیٹا، جنہوں نے نبی اکرم کی تشبیہ بن کر دشمن کو للکارا اور شہید ہو گئے۔ 6 ماہ کا علی اصغر، جسے امام نے پانی مانگنے کے لیے اپنے بازو میں اٹھایا، مگر
حرملہ نے گلے پر تیر مار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وفاق کے پیکر علمبردار حسینی جنہوں نے پانی لینے کے لیے فرات کی طرف رخ کیا، مشکیزہ برا مگر واپسی پر بازو کٹوا دیے اور زخمی سے چور ہو کر شہادت نوش کیا۔ جب تمام رفقا شہید ہو گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کی طرف آخری نگاہ کی، بین زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کہا اور میدان میں اترے۔ دشمن نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے سے گرے شمر لین نے سجدے کی حالت میں سرتن سے جدا کر دیا اور یزیدی فوج نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بلند کر دیا۔ دوستو، یہ صرف ایک داستان نہیں، یہ اسلام کی بقا کی قیمت تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو دکھایا کہ سچائی کے لیے تنہا بھی لڑنا یا لڑا جا سکتا ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص 72 افراد بھی ہوں تو باطل کا لشکر خاک میں مل سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ کا خون آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ کی قربانی ہر ظالم کے خلاف بغاوت کا نعرہ ہے۔ کربلا ہمیں صرف رونے کے لیے نہیں، جینے کا رستہ سکھانے کے لیے آیا ہے۔ آپ رضی اللہ نے سکھایا کہ اگر حاکم ظالم ہو تو خاموشی جرم ہے، اگر دین خطرے میں ہو تو جان دینا فرض ہے، اگر سچ پر ہو تو ڈٹ جاؤ، چاہے کتنا ہی بڑا لشکر سامنے ہو۔ آج امت پھر انہی فتنوں کا شکار ہے۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بننا ہوگا، یزیدوں کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اپنے نفس، ظلم، فتنہ اور جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے کہ آج بھی زندہ ہے، سر دے دو مگر جھکو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، ان کے مشن اور ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔